والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود و سلام پڑھے گا، کل بروز قیامت وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس واسطے محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ جمعے کا دن ویسے بھی 10 گنا زیادہ برکتیں رکھتا ہے۔ اس دن میں اگر درود و سلام کی کثرت کی جائے تو اس کا ثواب 10 گنا تک زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، جو ہمارا تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورۃ العصر 30ویں پارے میں بڑی مختصر سی ایک سورۃ پاک ہے۔ آج اس کی ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور آپ کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ اس آیت مبارکہ اور بالخصوص اس سورہ پاک کے اسرار و رموز ہم سب کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دوستان مکرم، اس سورۃ پاک کی ابتدا اللہ رب العزت نے لفظ والعصر سے فرمائی، اور اس کے اندر مختصر 3 آیتیں ہیں والعصر سمیت۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورۃ پاک ہے، اگر اس کے علاوہ قرآن مجید نہ بھی نازل ہوتا تو یہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یہ ایسی سورۃ پاک ہے، یہ بڑی برکتیں رکھتی ہے اپنے اندر، اور ہمارے لیے اس کے اندر بہت سارے احکام ہیں جو کہ بڑے مختصر طریقے کے ساتھ بیان کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، فرمایا اور قسم ہے عصر کی۔ یہاں یہ میں نے لفظ عصر کا ہی ترجمہ کیا ہے، اور اس کی آگے جو تشریحات ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ عصر ویسے زمانے کو بھی کہتے ہیں اور نماز عصر کو بھی کہتے ہیں، تو یہ میں بعد میں اس کی تفسیر کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا قسم ہے عصر کی یا قسم ہے زمانے کی۔ فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا ہاں جو ایمان لے آئے وہ خسارے سے نکل جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وعملوا الصالحات، جو ساتھ میں نیک اعمال کرے وہ بھی خسارے سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وتواصوا بالحق، اور جو حق کی وصیت کرے، حق کی بات کہے، سمجھے بھی صحیح اور سمجھائے بھی صحیح، فرمایا وہ بھی خسارے سے نکل جاتا ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور فرمایا کہ جو صبر کی وصیت کرے، خود بھی کرے دوسروں کو بھی کہے، تو فرمایا وہ انسان بھی خسارے سے نکل جاتا ہے۔ یہ ہے اس سورہ پاک کا سادہ سا مفہوم اور ترجمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب آئیے ذرا اس کے اندر جو علم و عرفان کے موتی ہیں ذرا وہ چننے کی کوشش کریں۔ یہ جو والعصر ہے، اس کے شروع میں جو واو ہے، یہ واو قسم کی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی لفظ العصر کی، ہمیں عصر کی قسم ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ عصر کا کوئی تو ترجمہ ہوگا نا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک لفظ عصر کا معنی
نماز عصر ہوتا ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور عصر کی نماز اس کا نام بھی ہے۔ یہ جو لفظ عصر ہے اس کا ایک معنی زمانہ بھی ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آپ حضرات کو؟ اور یہی جو لفظ عصر ہے اس کا ایک مرادی معنی جو علماء نے لیا وہ وقت عصر بھی ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ نماز عصر یا وقت عصر یا زمانہ یہ مراد لیا گیا؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر جس کی قسم اللہ ارشاد فرمائے وہ کوئی عام چیز تو نہیں ہو سکتی نا، تو اب اس کو سمجھنا پڑے گا کہ عصر کی قسم کیوں ذکر فرمائی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس سے سب سے پہلا معنی مراد لیا جائے کہ اس سے مراد نماز عصر ہے، تو فرمایا کہ 5 نمازوں کی اپنی بڑی فضیلت ہے، چونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یہ حضور نے فرما دیا۔ اور یہ جو نماز ہے اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ایک بڑی مثال دے کر بھی ارشاد فرمایا، جس کو میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، کہ فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں سے ایک نہر گزرے اور تم اس میں 5 مرتبہ نہاؤ تو تمہارے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ عرض کی حضور نہیں رہے گی۔ تو فرمایا یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ رحمت کی 5 نہریں ہیں، جب آپ نماز پڑھیں گے اور سجدہ کریں گے تو گویا اس میں غوطہ لگائیں گے، تو جیسے پانی والی نہر میں نہانے کے بعد تمہارا جسم ستھرا ہو جاتا ہے، اس رحمت والی نہر میں غوطہ لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو بھی ستھرا کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی ستھرا فرما دے گا۔ تو اس واسطے نمازوں کی اپنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کا حکم پورا کرتا ہے وہ اللہ کے فرائض پر جب عمل کرتا ہے تو اللہ اسے راضی ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور پھر نماز فجر کی الگ فضیلت ہے، ظہر کی الگ فضیلت ہے، عصر کی الگ، مغرب عشاء، یہ الگ الگ فضیلتیں بھی اس کی ذکر فرمائی گئیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں 5 نمازوں میں جو نماز عصر ہے اس کو ایک الگ ہی مقام حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں خود ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، فرمایا کہ اے لوگو ساری نمازوں کی حفاظت کیا کرو، یعنی 5 نمازیں ہیں نا، تو 5 کی 5 نمازوں کی حفاظت کرو، پر فرمایا خاص الخاص جو درمیان والی نماز ہے اس کی حفاظت ضرور کیا کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں پر درمیان والی نماز سے کیا مراد ہے؟ ادھر دیکھیں، آپ کو ایک مسئلہ، یہ ایسے علماء فرماتے ہیں، یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں نا، ان کو اگر آپ دیکھیں نا تو 1 2 3 4 5، 2 ادھر کر لیں 2 ادھر کر لیں، درمیان والی یہ انگلی آ گئی۔ اب گنے فجر ظہر عصر مغرب عشاء، 2 ادھر کر لیں 2 ادھر کر لیں تو بیچ میں عصر بچ جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ نماز عصر کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ باقی نمازوں کی بھی حفاظت کرو، پر سب سے زیادہ حفاظت نماز عصر کی کرو۔ بلکہ ائمہ مفسرین کرام نے یہاں پر ایک بڑی پیاری حدیث لکھی ہے، شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو، فرمایا جس بندے کی نماز عصر چھوٹ جائے سمجھو کہ اس کا مال اور اولاد ہر شے برباد ہو گئی۔ یہ نماز عصر کی فضیلت ہے، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی سمجھو کہ اس کا مال اور اولاد اس کی برباد ہو گئی، لیکن ہمیں ان باتوں کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ نماز عصر کے بارے میں ہے۔ کیا میں امید کروں کہ ہم تھوڑا سا توجہ فرمائیں گے نمازوں کی طرف، اور بالخصوص جو نماز عصر ہے یہ اس کی فضیلت ہے، اس لیے یہاں پر لفظ العصر یعنی نماز عصر کا ذکر کیا گیا۔ اچھا، دوسری بات بھی توجہ طلب ہے، یہاں پر وقت عصر مراد ہے۔ اگر وقت عصر مراد ہو تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے جو عصر کا وقت ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی کوئی بھی ہو، دیہاتی ہو وہ اپنی فصلوں میں ہو تب بھی، اگر وہ کاروباری ہو اپنے دفتر میں ہو تب بھی، اور اگر وہ دکاندار ہو اپنے گلے پہ بیٹھا ہو تب بھی، ایکس وائی زیڈ کہیں بھی ہو نا، تو جو ہی عصر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں نا تو اس کا دل فوراً 2 طرف چلا جاتا ہے، ایک اپنے مال کی طرف کہ جلدی جلدی اس کو میں سمیٹ لوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دکاندار باہر اپنا مال رکھتے ہیں، اور جب اذانیں ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں بس مغرب ہونے والی، اب جلدی جلدی ان کو سمیٹ لیں۔ اب تو ہمارے شہروں کا نظام ہی بدل گیا ہے، صبح 12 بجے دکان کھولتے ہیں، رات 12 بجے بند کرتے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ یہ نظام ہماری شریعت کو پسند نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شرعی نظام یہی ہے کہ بس مغرب کے وقت آپ ہر چیز اپنی سمیٹیں اور گھر چلے جائیں،
بر وقت سوئیں اور صبح بر وقت اٹھیں. لیکن یہاں پر اب یہ نظام بالکل بدل چکا ہے. یہ ہماری شریعت کے مطابق میرے خیال میں یہ نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کوئی ساری رات بھی دکان کھولے، اگر وہ صوم و صلات کی پابندی کر سکتا ہے تو اس کے لیے کاروبار بہرحال حرام نہیں ہو سکتا، وہ جائز ہی رہے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن طریقہ وہی ہے جو سب کی آسانی کے لیے ہے کہ مغرب کے بعد اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں، کچھ اپنے بچوں کو وقت دیں، ٹائم سے کھائیں اور سو جائیں. آپ رات 2 بجے تک بھی کھول کے رکھیں گے نا تو شاید یہ پیٹ نہیں بھرے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ شاید یہ نہیں بھر پائے گا، کیونکہ یہ فرما دیا ہے نا کہ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے. بس یہ اس کا حرص بڑھتا رہتا ہے. تو اس واسطے یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے اسلامی، اس کے مطابق بر وقت یہ کام ہو جانے چاہیے. لیکن آج کل نظام بہت بدل چکا ہے. اب تو سارے جب فارغ ہو کے آتے ہیں تو اس کے بعد پھر بلکہ بس اوقات عشاء کے بعد گاڑیوں پہ نکلتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، تھوڑا سا کھانا کھائیں، پکنک کر رہے ہیں، آؤٹنگ کر رہے ہیں، یہ وہ. بہرحال وہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ صبح کیڑا اٹھنا ہے، تو پھر وہ اپنے نظام کے مطابق چلتے رہتے ہیں. لیکن تہجد کا جب وقت ہوتا ہے تو پہلے آسمان پر اللہ کی رحمت آ کے آواز لگاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی جھولی بھر دی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ بخش دیا جائے، ہے کوئی جنت مانگنے والا کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں. تو اس وقت کی بھی برکات لینی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یہ جو وقت عصر کا ہوتا ہے نا، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی کا ذہن مال میں بھی ہوتا ہے اور اولاد میں بھی ہوتا ہے. وہ کیسے؟ آدمی مال سمیٹنے لگ جاتا ہے، جلدی جو گلے میں پیسے گننا شروع کر دیتا ہے، اے مال اندر رکھو جی، دکان بند کرنی. اور بچوں میں کیسے کہ ابھی گھر جانا ہے، ان کے لیے یہ چیز لینی، یہ لینی. اب وہ ٹائم تھوڑا سا جلدی والا ہے. اس موقع پر انسان کو کہا گیا کہ نماز عصر پڑھ. کیا مطلب؟ فرمایا اب پتہ چلے گا نا کہ سچی محبت تو مال سے کرتا ہے یا اولاد سے کرتا ہے یا اپنے رب سے کرتا ہے. اب تیرا پتہ چلے گا. اس واسطے اس موقع کی نماز کو زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ آدمی بڑی آزمائش میں ہوتا ہے. تو اب دنیا میں جاتا ہے یا مال میں جاتا ہے یا اولاد میں جاتا ہے یا مسجد میں جاتا ہے. سمجھ آ رہی؟ اس واسطے اس وقت کی بڑی اہمیت ہے. ویسے کئی ایک احادیث میں اس بات کا بھی اشارہ موجود ہے کہ جو وقت عصر ہے نا، اس کی ایک اور اہمیت اور اشارہ بھی ہے. اور وہ کیا ہے وہ بھی سننے والا ہے. توجہ فرمائیں گے آپ حضرات؟ فرمایا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے اور اس کو اٹھا کے فرشتے بٹھاتے ہیں نا، وہ جس وقت مرضی آپ دفن کر لیں، جب اس کو اٹھا کے بٹھایا جائے گا تو انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عصر کا وقت جا رہا ہے اور سورج ڈوبنے والا ہے. قبر کے اندر اسے یہ وقت دکھایا جاتا ہے. تو کہا کہ اس وقت کی ایک تو یہ اہمیت بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے اگر وہ پکا نمازی عصر کا ہوگا نا تو جب اسے فرشتے اٹھائیں گے تو عادت کے مطابق جب وہ دیکھے گا نا کہ یہ تو ٹائم تو جا رہا ہے، تو وہ جب کہے گا نا مجھے نماز پڑھنے دو، تو فرمایا یہ ایک بات ہی اس کی بخشش کا سما بن جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب فرشتے یہ کہیں گے کہ جو پوچھنا تھا وہ تو یہ کرنے لگا ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ کی بیٹے. تو اس واسطے اپنی اس عادت کو بھی بنائیں. یہ وقت عصر اس کی بھی ایک اہمیت ہے. اب بات سمجھیے آپ سبھی حضرات. اگر یہ بات بھی سمجھ گیا تو لفظ عصر کا ایک تیسرا معنی بھی ہے اور وہ بھی بڑا سننے والا ہے. اور وہ معنی کیا ہے؟ وہ ہے زمانہ. فرمایا کہ ہمیں زمانے کی قسم ہے. بھائی زمانے کی قسم کھانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جتنا زمانہ ہے نا، یہ دن گزر رہے ہیں، رات گزر رہے ہیں، صدیاں گزر گئی، سال گزر گئے، مہینے گزر گئے، یہ اس کو زمانہ کہتے ہیں. تو فرمایا کہ اس میں بھی یہ خاص اشارہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ سارے بھائی توجہ کرنا، کئیوں کے لیے یہ بالکل نیا مسئلہ ہوگا. فرمایا کہ یہ جو زمانہ ہے نا، زمانہ حدیث شریف میں ہے، اس کو کبھی گالی نہیں دینی چاہیے. زمانے کو کبھی گالی نہیں دینی چاہیے. کیوں بھائی؟ اس لیے یہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. ہاں، حدیث قدسی کا مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے پیارے محبوب، یہ لوگ تیرے رب کو گالی دیتے ہیں. مفہوماً سنا رہا ہوں. تو کہا یہ بندے تجھے کیسے گالی دے سکتے ہیں؟ فرمایا جب یہ زمانے کو گالی دیتے ہیں تو یہ گویا اپنے رب کے گالی دیتے ہیں، کیونکہ زمانے کا کیا قصور ہے؟ قصور تو لوگوں کا ہے.
آپ کی آواز شدید کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں ہے آپ کی آواز۔ میں ایک مثال کھول دوں، کچھ دیہات کے لوگ بھی بیٹھے ہیں اور کچھ شہر کے لوگ بھی ہیں۔ ہمارے یہاں جب بھی کوئی کام ہماری طبیعت اور مزاج کے مخالف ہو جائے نا تو ہم زمانے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بھینس خریدی ہے، کوئی ٹریکٹر خریدا ہے، کوئی گاڑی خریدی ہے، وہ صحیح نہیں نکلی، آپ کے مزاج کے مطابق نہیں، تو آپ کہتے ہیں یار کتنا برا وقت تھا جب میں نے یہ چیز خریدی، اور تسی اپنی بولیے چاہ دے ہو کہ ایڈا بھیڑا ویلا ہا جس لئے میں سودا کر کے آ گیا۔ او بھائی ویلے دا کیا قصور ہے بھائی؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اسی طرح اگر کوئی آپ نے مکان دکان خریدی تو آپ کو راس نہیں آئی تو آپ کہتے ہیں یار کیڑا بھیڑا ویلا سی جلے میں سودا کروں۔ یار ویلے کا کیا قصور ہے؟ زمانے کا کیا قصور ہے؟ وقت کا کیا قصور ہے؟ سمجھ آ رہی؟ اسی طریقے کے ساتھ اگر کوئی رشتہ کر لے بیٹی کا یا بیٹے کا اور وہ رشتہ دار اپنی طبیعت کے مطابق نہ نکلیں تو پھر بھی کہتا ہے یار مینوں ساپ نہ لڑیا جلے میں رشتہ منگن گیا سی۔ بھئی تو تے آپ ساپ ہیں تو تھوڑیاں کراڑیاں گلاں بھی سن لئی سو کہ کوئی نہ سن سو؟ تو آپ بڑا بڑا ساپ ہے، ہر بندے نو تو ڈنگی جاننا ہے۔ تو پھر زمانے نو کہہ رہا کو خدا کا خوف کریں یار۔ سو دوستو جتنے احباب آپ بیٹھے ہیں اس بات کو دوبارہ سنیے، جب بھی کوئی کام کسی بندے کی طبیعت کے خلاف ہو جائے زمانے کو گالی نہ دیا کریں۔ فرمایا جو زمانے کو گالی دیتا ہے وہ اپنے رب کو گالی دیتا ہے۔ زمانے کا کیا قصور ہے؟ دیکھو زمانہ کسے کہتے ہیں میں پہلے بھی بتا چکا، توجہ میری طرف رکھیں۔ سورج نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے، بس یہ شروع سے نظام ہے۔ سورج نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے، نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے، دن آ رہے ہیں، سال آ رہے ہیں، گزر ہے۔ اس زمانہ جیسے سورج پہلے نکلتا ویسے اب بھی نکلتا ہے۔ سورج نے کوئی اپنا راستہ بدلا ہے؟ بولو نا یار۔ یہ کبھی رات جناب 35 گھنٹے کی ہو گئی ہے تو دن جناب علی 50 گھنٹے کا، وہ تو اپنی ترتیب سے چل رہا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ میرے بابا اس زمانے میں رہنے والے لوگ بدل گئے۔ پہلے ابو بکر و عمر جیسے ہوتے تھے، یہ توجہ نہیں فرمائی، تو اس زمانے کو بھی یاد کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور آج لوگ مزاج بدل گیا، آج تم کہتے ہو زمانہ گندا آ گیا۔ زمانہ گندا نہیں آیا، لوگ گندے آ گئے۔ اللہ تو دوستان عزیز کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ حضرات کو کوئی نہیں آ رہی؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ زمانے کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ یہ بس اوقات عورتوں میں بڑا مرض پایا جاتا ہے، ایسے ہی جناب گالیاں دینا شروع کر دے۔ بلکہ کوئی بچہ زیادہ شرارتیں کرے نا، تھوڑی راوی علی بولی چاہ دیں جڑا بچہ ڈھیر شرارتیں کرے انہوں آدھن یار تو کیڑے بھیڑے ویلے دا جمے ہوئے ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرا خیال ہے۔ تو یہ اس کی شرارتوں کا دیکھا رہا ہے، تو کیڑے بھیڑے ویلے دا جمے ہوئے ہیں۔ کو خدا کا خوف کر یار، جس لئے جمعہ سی ہو لیتے بندا سی لڈو ہے تے ہون جنابہ نہ کیڑے بھیڑے ویلے دا جمعہ ہوئے، کو خدا دا خوف کر یار۔ تو قصہ مختصر، زمانے کو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس واسطے زمانے کی قسم کھائی کہ لوگوں یہ دن رات کا کیا قصور کیا ہے؟ ان کا کوئی قصور نہیں۔ لوگوں نے اپنے مزاج بدل لیے، لوگوں نے ڈنڈیاں مارنا شروع کر دی، لوگوں نے دھوکے دینے شروع کر دیے، لوگ جھوٹ بولنے لگ پڑے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے معاشرہ بدل جائے تو زمانے کو گالیاں دیتے ہیں؟ نہیں، جس کا قصور ہے اسے سمجھاؤ۔ اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو اس واسطے زمانے کی قسم کو ذکر کیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں زمانے کی اہمیت آ جائے۔ اب آپ بات سمجھ چکے ہیں جناب؟ لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، اور یہ گوڑے چھوٹے پھاڑ کے بیٹھے ہو نا، ذرا چوکڑیاں مار کے بہت انہوں مسئلہ سمجھاما سواد ہے اسی، توجہ کرنا۔ اچھا یہ توجہ فرمائیں ذرا، بڑی خاص بات کہنے لگا ہوں۔ زمانے کی قسم تو ہے، ایک تو گیا مطلق زمانہ، میں نے سمجھا دیا اس کا مطلب کیا ہے، زمانے کو برا نہیں کہنا۔ لیکن بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں بھائی اس سے مراد کوئی خاص زمانہ ہے جس کی رب نے قسم ذکر فرمائی ہے۔ تو پھر یہ جملہ سن کے آپ کے چہروں پر مسکراہٹ نہ آئے تو مجھے دکھ ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، اور وہ کیا ہے، اور یہ سنیے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ زمانے کی قسم تو ہے، پر بتاؤ یہ کس زمانے کی قسم ہے؟ وہ جو ہے دے دیجئے، چلے جائیے۔ زمانے کی قسم تو ہے، پر یہ کس زمانے کی قسم ہے؟ اب یہاں پر میں ایک سادہ جملہ بولنے لگا ہوں، اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے۔ فرمایا جس کی زلفوں کی قسم ہے اسی کے زمانے کی قسم ہے۔
اللہ بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ تو فرمایا جس کے چہرے کی قسم ہے اسی کے تو زمانے کی قسم ہے. تو یہ ایک اشارہ ہوتا ہے قرآن سے مل جاتا ہے. جس کی زلفوں کی قسم ہے، جس کے شہر کی قسم ہے، تو فرمایا پھر اسی محبوب کے زمانے کی بھی قسم ہے. تو یہ والعصر فرمایا زمانے کی قسم ہے. ایک تو تھا مطلق زمانہ اور وہ بھی میں بتا چکا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ زمانے کو گالی نہیں دینی. اور دوسری بات کس زمانے کی قسم؟ فرمایا جس کے چہرے کی قسم اسی کے زمانے کی قسم. اور ساتھ ہی یہ ہے کہ اب زمانہ کس کا ہے؟ میں نے کہا اب بھی حضور کا ہے. بلکہ آپ کے دلوں میں مزید خوشی ڈالنے کی نیت سے ایک بات اور کہوں آپ کو. میرے بھائی آپ کو سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، مجھے سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے. یاد رکھ لیں قبر کے اندر وہاں بھی آئے گا تو مدینے کا تاجدار ہی آئے گا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو میرے نبی کا زمانہ صرف دنیا تک محدود نہ سمجھنا، قبر میں بھی نبی کا ہی ہے اور حشر میں بھی میرے مصطفیٰ کا ہی زمانہ ہوگا. یہ یاد رکھ لیں. اور جنت میں اب سے ہمیشہ 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 کے لیے اللہ نے زمانہ دے ہی مصطفیٰ کو دیا ہے. اب سمجھیے آپ حضرات اس بات کو. اللہ تعالی ہمیں حضور سے سچی محبت نصیب فرمائے. تو یہ تھا لفظ والعصر کی تفسیر.